آگے فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ دیکھو اللہ پاک نے کتنا پیارا ارشاد فرما دیا، اللہ پاک واضح فرما دیا کہ پہلے ایمان لے آؤ، اس کے بعد اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پہلے ایمان لے آنے کا حکم دیا، اللہ پاک نے واضح فرما دیا، اس کے بعد فرما دیا کہ اپنے مالوں اپنے جانوں کے ساتھ جہاد کرو، کیونکہ جہاد کرنا اتنا بڑا کام ہے، ایمان کے بعد جہاد بہت بڑا کام ہے۔ آگے فرما دے یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، اللہ پاک واضح فرما دے یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کو سمجھ لو، جان لو، اور آگے فرما دیا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ دیکھو اللہ پاک نے یہ بھی واضح فرما دیا اگر کسی قسم کی کوئی غلطی کمی بیشی انسان سے ہو جائے، کوئی گناہ جرم ہو جائے، اللہ فرمایا میں ان اعمال کی وجہ سے آپ کے وہ جرم بھی معاف کر دوں گا، بخش دوں گا۔ اور آگے فرمایا تمہیں اجر کیا ملے گا، اور تمہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو اللہ پر واضح فرما دیا کہ میں پہلے آپ کے جرم بخشوں گا اگر آپ ایمان لے آؤ گے اور اپنے جانوں اور مال کے ساتھ جہاد کرو گے، اور آگے اللہ پر فرما دیا کہ اگر تم جان لو پھر میں تمہیں تمہارے جرم بھی بخش دوں گا، اور کیا کروں، اور ان باغوں میں داخل فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔ جنت کی نشانیاں واضح فرما دی کہ کون سے باغوں میں، جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، اور باغوں میں ان کے باغوں کے اندر نہریں چل رہی ہیں، اور آگے کیا فرمایا اور پاکیزہ رہائش گاہیں، اور پاک اور صاف ستھری رہائش گاہیں رہنے کے لیے اللہ پاک فرمایا واضح آپ کو جگہ دوں گا۔ اور آگے فرمایا جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہیں، جو وہاں پہ ہمیشہ رہیں گی، اور آپ بھی ان میں ہمیشہ رہنا۔ آگے فرمایا یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پر یہ چیزیں گنوا کے یہ انعامات دے کے آگے فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہم کامیابی صرف دنیاوی چیز کو سمجھتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات تسلیم کر لیں وہ دنیا بھی اس کی کامیاب ہوتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے جس انسان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کامیاب فرما دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا ایک دوسری نعمت تمہیں دے گا اور جسے تم پسند کرتے ہو، آگے فرما دیا کہ میں تمہیں وہ بھی نعمت دوں گا جس کو تم پسند کرتے ہو۔ ہم کون سی نعمت کو پسند کرتے ہیں؟ ہم اسی کو نعمت پسند کرتے ہیں۔ آگے فرما دیا وہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور جلد آنے والی فتح ہے۔ دیکھو ہم مدد کے طلبگار ہوتے ہیں، ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں ہماری مدد کی جائے اللہ پاک اور فتح ملے۔ اللہ پاک فرما دیا کہ اور جیسی تم پسند کرتے ہو وہ بھی نعمت عطا کروں گا۔ وہ نعمت کون سے؟ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا اور جلد آنے والی فتح۔ اگر کوئی بندہ مثال کے طور پہ کوئی بندہ جہاد کر رہا ہے کسی اپنے نفس کے ساتھ یا مال کے ذریعے جہاد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی مدد کرے گا اور اس کو فتح بھی عطا فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو خوشخبری سنا دیں۔ دیکھو اللہ پاک نے کتنا پیارا ارشاد فرما دیا، اللہ پاک واضح فرما دیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ خوشخبریاں سنا دیں، اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں یہ اجر ملیں گے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ آگے کچھ احادیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو وہ صحابی رسول نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اور سب کے لیے کون سے اعمال افضل ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا عمل وہ ہے، بہترین عمل، افضل عمل وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آنا اور اس کو تسلیم کر لینا، اس کو مان لینا، اور آگے فرمایا اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو ہمیں اللہ پاک نے واضح فرما، اللہ کے نبی نے واضح فرما دیے کہ افضل اعمال کون سے ہیں تمہارے؟ افضل اعمال وہ ہیں اللہ تعالیٰ کو مان لینا، تسلیم کر لینا، دل سے ایمان لے آنا، اور دوسرا عمل وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہ بھی ہمارے لیے بہترین افضل عمل ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف باب الی الرکاب افضل صفحہ نمبر 144 حدیث نمبر 2518۔ یہ شرح ریاض الصالحین میں بھی ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 61۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی مثال روزہ دار اور خشوع خضوع سے عبادت کرنے والے، قیام کرنے والے، رکوع کرنے والے اور سجود کرنے والے جیسی ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے
کہ کون اس کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو اللہ کے نبی نے واضح فرما دیا کہ جہاد کرنے والے کی مثال کیسی ہے، کیونکہ بہت زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزے رکھتے ہیں اور خضوع کے ساتھ دل سے عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور قیام کرتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور جیسی ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور کون اس کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی نے واضح فرما دیا، جو انسان رکوع سجود کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کے نبی نے واضح فرما دیا اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ کیسی عبادت کرتا ہے۔ آگے فرما دیا کون اس کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ دیکھو کتنا پیارا ارشاد فرما دیا، اللہ کے نبی نے واضح فرما دیا اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے جو جیسی عبادت کرتا ہے، اور کون ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ یہ سورہ نسائی شریف ہے، کتاب الجہاد، باب مصر المجاہد، صفحہ نمبر 507، حدیث نمبر 3124۔ یہ مکاشفۃ القلوب میں بھی ہے، صفحہ نمبر 615۔